بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ سے بین الاقوامی برادری ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام اسرائیل کو پابند کرے، محمد بن سلمان۔ اور دوسری نیوز ہے، فلسطین، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملے، عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے اعلامیہ کا مسودہ سامنے آ گیا ہے اور فلسطین ایک آزاد ریاست بننے کی حمایت کرتے ہیں روسی سفیر البرٹ ہورے۔ اور چوتھی نیوز ہے، چیمپئن ٹرافی 2025 جو کہ پاکستان میں ہونی ہے، بھارتی میڈیا نے نیا پینڈورا باکس شروع کر دیا ہے۔ اس کا ناظرین ویڈیو کلپ آپ لاسٹ میں دیکھیں۔ اور جی میل میں ایک کارآمد نئے فیچر کا اضافہ کیا گیا جس سے صارفین کے لیے اس سے مطلوبہ مواد یا میلز ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور پاکستانی باکسر شعیب خان زہری نے انٹرنیشنل باکسنگ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین، ایک فون کال لاہور سے دلی کرکٹ کو بحال کروا سکتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے ناظرین؟ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور اپڈیٹس آپ کو حاصل ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری ایران کی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے لیے اسرائیل کو پابند کرے۔ سعودی عرب میں غزہ و دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی صورتحال پر بلائے گئے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی علاقوں سمیت لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ 50 سے زائد سربراہان مملکت اور خصوصی نمائندے نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ فلسطینی صدر محمد عباس نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے پر پابندی کے ہولناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور کہا کہ اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت کو معطل کرے اور بین الاقوامی برادری فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کی جاری دہشت گردی روکنے میں مدد کرے۔ اور ناظرین، اسی حوالے سے اجلاس نے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے شہریوں کو اجتماعی سزا دینے اور فلسطین میں نسل کشی کی مذمت کی، جبکہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں بھوک اور فاقہ کشی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں دیا گیا ہے کہ اعلامیہ کے مطابق عالمی برادری اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکے اور اسرائیل پر پابندی لگائے، روسی اور اس کی ترسیل پر پابندی لگائے۔ روسی سفیر البرٹ ہورے نے فلسطین کی ایک آزاد ریاست بننے کی حمایت کر دی۔ کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے روسی سفیر نے خطے کی کشیدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں 1 سال سے کشیدگی جاری ہے۔ ہم اسرائیل فلسطین میں امن کے خواہاں ہیں اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے نیوز ہے جو کہ پاکستان میں مارچ 2025 میں کھیلی جانی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ اگر پاکستان چیمپئن ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے تحت کھیلنے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کے انکار پر پاکستان اس ٹورنامنٹ کی میزبانی چھینی جا سکتی ہے اور اس کا متبادل میزبان جنوبی افریقہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے پروپیگنڈے میں بھارتی میڈیا یہ بات بھول گیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں فروری میں میگا یونٹ کا انعقاد ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ فروری میں جنوبی افریقہ میں T20 لیگ شیڈول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ICC میگا یونٹ کے لیے اسٹیڈیم ہی دستیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب PCB نے اس معاملے پر سخت موقف اپناتے ہوئے ICC کے سامنے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کر لیا، ایک خط تحریر کیا ہے اور ہائبرڈ ماڈل کو مسترد
کر دیا ہے اور بھارت کے انکار کی وجوہات بھی پوچھ لی ہے۔ پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ بھارتی ٹیم اگر پاکستان نہیں آتی، پاکستان بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ کسی بھی وینیو پر نہیں کھیلے گا۔ اور ناظرین، کس کی فون کال بھارتی ٹیم کو پاکستان لا سکتی ہے، انڈین صحافی نے بتا دیا کہ پاکستان بلو شرٹس کے پاکستان چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے آنے کی ایک راہ دکھائی ہے جو امید کی کرن بھی بن سکتی ہے۔ نامور بھارتی کرکٹ صحافی ایل بی کے ساہی نے کہا ہے کہ کرکٹ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی پسند ہے، جبکہ سابقہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو اس کھیل کے دیوانے ہیں اور دونوں ہی رہنماؤں کے درمیان دوستانہ تعلق ہے۔ کہ اگر سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف نریندر مودی کو ایک کال کر لیں تو یہ فون کال بھارتی کرکٹ ٹیم کے 16 سال بعد پاکستان آنے کا راستہ کھول سکتی ہے۔ یہی آخری اور بہترین آپشن بھی ہے۔ اور ناظرین، گوگل کی ای میل سروس کی اینڈرائڈ ایپ میں نئے سرچ فلٹر کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرچ فلٹر کے ذریعے صارفین کے لیے ای میل کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا کیونکہ انہیں موسٹ ریسنٹ اور موسٹ ریلیونٹ آپشنز دستیاب ہوں گے۔ خیال رہے کہ کچھ عرصے سے گوگل کی جانب سے ای میل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI فیچرز پر زیادہ کام کیا جا رہا تھا، مگر اب جی میل کو بھی اس فیچر کے ذریعے صارفین کے لیے زیادہ بہتر بنایا جا رہا ہے اور صارفین کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ کیا بھارت اب بھی چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان آ سکتا ہے؟ نواز کا مودی کو فون آخری اور بہترین آپشن ہے۔ انڈین لاہور سے دلی فون کال چلی جائے تو کرکٹ بحال ہوگی، انڈین صحافی۔ جبکہ سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف اور پی ایم مودی کے درمیان دوستانہ تعلق اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے، جبکہ نواز شریف تو کرکٹ کے شیدائی بھی ہیں۔ یہ کام مشکل نہیں، آسان بن سکتا ہے، لہٰذا ہم نواز شریف سے میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنا اہم رول ادا کریں تاکہ یہ جو الجھن ہے اسے ختم کیا جا سکے اور چیمپئن ٹرافی پاکستان میں منعقد ہو۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک SK ٹیک کے نام سے چینل شروع کیا ہے یوٹیوب پہ، انشاءاللہ اس میں اپڈیٹس آپ کو ملیں گی، نئی جو بھی نئی چیز جو ہے مارکیٹ میں آئے گی ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائکس کریں، شیئر کریں۔ اور ناظرین، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ بھارت کا تعصبانہ رویہ سب کے سامنے ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، لوگ آگے جا رہے ہیں، لیکن بھارت آج بھی کھلی دشمنی پر کھڑا ہے۔ اور جس طرح سے بھارتی ٹیم کا پاکستان چیمپئن ٹرافی کے لیے نہ آنا نہایت ہی مایوس کن ہے، لیکن اس بار پاکستان نے بھی فیصلہ کیا، پاکستانی گورنمنٹ نے خاص طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ڈٹ کر اپنا موقف پیش کیا جائے گا۔ اور آخر بھارت نے جو آپشن دیا ہے یا جو وجہ بتائی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز اور سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آنا چاہتی، اور ایسے میں پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پر آگے کیا عمل درآمد کیا جاتا ہے اور اس پر کیا آگے آپشنز پر غور کیا جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی سربراہی میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر غور کیا جا رہا ہے کہ اجلاس سعودی عرب میں ہو رہا ہے اور اس پر جو جنگ بندی ہے ان معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر جو حملہ ہوا تھا اس پر انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی اور 3 دہشت گرد جو ہیں جو ملوث پائے گئے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بینک ملازم جو ہے اس میں سہولت کار نکلے ہیں۔ اور یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے جو پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے اس پر ابھی تک قابو کیوں نہیں پایا گیا، اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تعصبانہ رویہ ہے اور جو کہ کھلی دشمنی پر مبنی ہے، پہلے سیاست میں ہم دیکھتے تھے، اب جو ہے کھیل کے میدان میں بھی کود پڑے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی چیمپئن ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ ہسٹری جو ہے پہلے تو بتائیں کہ ICC کی کیا ہسٹری ہے۔ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ریکال کریں کہ یہ ساری کہانی ہے کیا۔
دیکھیے جی گزارش یہ ہے کہ کرکٹ چونکہ ایجاد ہوئی انگلینڈ میں جی اور انگلینڈ کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول تھا پہلے دن سے. پھر اس کے بعد اس کی کالونی تھی آسٹریلیا, کیونکہ وہاں پر بھی کوئن کا راج اور کنگ کا راج چلتا ہے, تو آسٹریلیا شامل ہو گیا. اور اس مونوپلی کی وجہ سے 1975, 1979 اور 1983 کے ورلڈ کپ جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو برصغیر کی ٹیمیں تھیں, خاص طور سے جو سب کانٹیننٹ کی ٹیمیں تھیں, جس میں بنگلہ دیش ہے, جس میں بھارت ہے, جس میں سری لنکا ہے, جس میں ہم ہیں, تو انہوں نے ایک کیا, انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مونوپلی ہو اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں ٹورنامنٹ کرائیں, اور ہم اتنی بڑی کرکٹنگ کنٹریز ہیں اور ہمارے ہاں ٹورنامنٹ نہ ہو. لہٰذا 1987 کا جو کرکٹ ورلڈ کپ تھا اس کی مشترکہ میزبانی ملی پاکستان اور بھارت کو, اور وہ انتہائی کامیاب طریقے سے جو ہے وہ کرایا گیا. اس کے بعد 1992 کا ورلڈ کپ پھر آسٹریلیا چلا گیا, لیکن پھر 1996 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کو اس کی مشترکہ میزبانی میسر آئی. اور یعنی سب سے بڑا ایونٹ یہ تھا کہ اس کا جو فائنل تھا 1996 کا ورلڈ کپ کا, وہ لاہور میں کھیلا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایک تو یہ ایک مونوپلی کا جس کا دعوے دار صرف انگلینڈ تھا, وہ پھر شیئر ہوئی برصغیر کے ساتھ جو برصغیر کی ٹیمیں تھیں. لیکن 2008 میں بھارت کے رویے میں یکسر ایک تبدیلی آئی, اور بھارت جو ہے وہ گریجولی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا ہے بھارت, اس لیے کہ آئی بال جو کانٹیکٹ ہے کرکٹ کے ساتھ وہ ظاہر آبادی کی بنیاد پر وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں سارک کانفرنس کی میزبانی بھی پاکستان کو میسر آئی تھی. وہ روٹیشن میں ہوتی ہے, ہندوستان کے بعد ہمارا نمبر تھا, لیکن بھارت میں اس میں بھی آنے سے انکار کیا, اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے باقی کے جو اراکین تھے سارک کے, ان کو بھی کہا کہ وہ پاکستان نہ آئے, اور یوں وہ سمٹ نہیں ہو پائی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مخالف نہیں ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنے میں. یہ ہندوستان کی حکومت ہے جو اپنی اسی پرانی روش کی وجہ سے پاکستان کو بھی کرکٹ میں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو خیر بات کی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کرکٹنگ ورلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے وراٹ کوہلی. 15 سال سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن آج تک پاکستان نہیں آئے ہیں. یہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا بائس, اور ہمارے سارے ٹاپ پلیئرز وہاں جا کے کھیلتے ہیں. نہ صرف یہ, جب وہ بھارت کی ٹیمیں آیا کرتی تھی تو واپس جا کے ان کے جو بڑے بڑے پلیئرز تھے, کیپٹن, وائس کیپٹن, جو نامور کھلاڑی تھے, وہ پاکستان کی میزبانی کی کس طرح تعریف کرتے تھے. وہ ان چینلز کو بھی یاد ہوگا, اور جنہوں نے ان چینلز پر وہ پروگرام دیکھے ہیں بھارت کے لوگ, ان کو بھی وہ یاد ہوگا. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کے اعتبار سے سیف کنٹری ہے, اس لیے کہ یہ جو آئی سی سی کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ 5 وائز ایک کمپنی ہے, انٹیلیجنس کمپنی ہے, جو انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے کہ کس ملک میں کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ سیف ہے. اگر انہوں نے کلیئرنس نہ دی ہوتی تو نہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آتی, نہ ویسٹ انڈیز آتی, نہ نیوزی لینڈ آتی, نہ آسٹریلیا آتی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از اے سیف کرکٹنگ وینیو. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ 5 وائز نے کلیئرنس دی, بلکہ ان ممالک کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے بھی کلیئرنس دی, تو تبھی تو پاکستان کے اندر میچز آ کے کھیلی ہیں ان کی ٹیمیں. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی. بالکل بخار صاحب, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کے بھی اپنے بات کی کہ وہ پاکستان آ کر میچ کھیلا, اور سیکیورٹی والا تو کوئی ایشو ہے نہیں. جو بھارتی گورنمنٹ پیش کر رہی ہے کہ شاید سیکیورٹی جیسے معاملات ہیں اور اس طرح سے کر کے شاید پاکستان کو ہم کرکٹ کے میدان میں آئسولیٹ کر دیں گے, جو بیسک ان کا کنسرن ہے جو سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو سیکیورٹی کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں ہمارے پلیئرس کو اس طرح سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی, اس لیے ہم اپنی ٹیم کو نہیں بھیجنا چاہتے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی پاکستان کا جو پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا, اس پہ آئی سی سی کیا رد عمل دے گا, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیکٹیٹرز کی زیادہ تعداد بھارت کی طرف سے آتی ہے, بھارت کی طرف سے زیادہ ریونیو بھی جنریٹ. دیکھیے جو آئی سی سی ہے اس کی جو بھارت کے سامنے مجبوریاں ہیں اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آئی پی ایل, یہ جو لیگ کھیلی جاتی ہے یہ اتنی گریٹ پے ماسٹر
بن گئی ہوئی ہے کہ دنیا بھر کے کھلاڑی جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بلکہ خواہش کرتے ہیں کہ آئی پی ایل میں ان کو شامل کیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے آئی سی سی کے اوپر. بلکہ آئی سی سی کے حوالے سے جو ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کہنے کی بجائے لوگ اس کو کہتے ہیں انڈین کرکٹ کاؤنسل. بالکل. تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہاں ریونیو اتنا جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ مونوپلائز کرتے ہیں آئی سی سی کے فیصلوں کو بھی. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب سیناریوز کیا ہے. اگر بھارت نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں یا 4 سیناریوز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصول کی بات ہے وہ یہ کہ سب ٹیمیں آئیں اور پاکستان میں کھیلیں. ٹھیک. یہ سیناریو 1 ہے. ٹھیک ہے. سیناریو 2 یہ ہے کہ اگر ہائیبرڈ سسٹم کے اوپر جیسا کہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہوا ہے بھارت کے میچز، پاکستان اور بھارت کے میچز باہر دبئی وغیرہ میں کرائے جاتے ہیں تو بھی یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ پروسیڈ کر سکتا ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ کہ پوری کی پوری چیمپئن ٹرافی ہی کسی اور ملک میں شفٹ کر دی جائے. یہ بھی ایک سیناریو ہے. اور چوتھا سیناریو یہ ہے کہ اگر بھارت کی ٹیم جو ہے وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے تو آئی سی سی کو چاہیے کہ 9 نمبر کی جو ٹیم ہے اس کو اپ گریڈ کر کے ان 8 میں شامل کر دیا جائے. یہ ہیں وہ سیناریو جن سے ہم اپنے ویورز کو یعنی انفارم کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کی بساط جو ہے وہ بچھ رہی ہے. اب اس کے اندر ہوگا کیا؟ obviously پاکستان جو ہے وہ اب سٹرونگ پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ اگر انکار کر دیتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے اگر انڈیا نہیں آتا ہے تو ہم بھی پھر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئی سی سی اور سٹار جو جس کے پاس اس کے رائٹس ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائے جانے کے وہ بقول شیر افضل مروت کے یہ دونوں بڑھ جائیں گے. یعنی آئی سی سی بھی اور ساتھ سٹار بھی. جی